فوج کا ایک طبقہ نیک دل فرعون کی انسانی ہمدردی اور اصلاحات سے بہت متاثر تھا، اس لیے کہ اس نے فوج کے بعض افسروں کی تنخواہیں بڑھا دی تھیں، ان کا راشن بھی دگنا کر دیا تھا، ان کے بچوں کے لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے خوبصورت مکان بنوا دیے تھے۔ اس کے خلاف قہرمان نے اندر ہی اندر زہر پھیلانا شروع کر دیا کہ فرعون نے فوج کے ایک حصے کو رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی ہے۔ پجاریوں نے بھی فوج میں یہ بات عام کر دی کہ فرعون اخناتون سے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ امبر فرعون کے اصلاحات سے بہت خوش تھا۔ وہ اخناتون کی شرافت اور انسانی محبت کے جذبے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے خیال سے بہت ہی متاثر تھا، مگر وہ محل سے باہر تھا اور بادشاہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قہرمان بادشاہ کے خلاف پجاریوں اور درباریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازش کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فرعون اخناتون کی یہ عادت تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر غسل کرتا، پاک صاف ہو کر نیا لباس پہنتا اور اکیلا ہی محل سے نکل کر دریا کنارے ریت کے ٹیلوں کے پاس جا کر زمین پر قلین بچھا کر خدا کی کچھ عبادت کرتا تھا۔ قہرمان بادشاہ کی اس عادت سے باخبر تھا۔ اس نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنے ایک خاص رازدار فوجی کو قہرمان نے تیر کمان دے کر ریت کے ٹیلے کے پیچھے بٹھا دیا کہ جوں ہی بادشاہ خدا کی عبادت کرنے بیٹھے وہ تیر کمان سے اسے ہلاک کر دے۔ امبر کو معلوم تھا کہ قہرمان فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور نیک دل فرعون کو ہلاک کر کے خود مصر کے تخت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک روز وہ قہرمان کے دل کا راز معلوم کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ قہرمان امبر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے امبر کو مور کا بنا ہوا گوشت کھلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ امبر نے جان بوجھ کر چہرہ تھوڑا اداس سا بنا لیا۔ قہرمان نے پوچھا، کیا بات ہے امبر، آج تم اداس اداس نظر آ رہے ہو؟ امبر نے جھوٹ موٹ آ بھری اور کہا، قہرمان تمہیں کیا بتاؤں، جب سے فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا پرانا مذہب نیست و نابود ہو جائے گا تو میرا دل غم کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اخناتون کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو تباہ کرے اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر انہیں مندروں سے نکال باہر کرے۔ قہرمان بڑا خوش ہوا کہ امبر بھی اس کا ہم خیال تھا اور فرعون اخناتون کے خلاف تھا۔ اس نے امبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس بات سے میں بھی بہت پریشان ہوں امبر، اور ساری رعایا بھی پریشان ہے، سارے پجاری اور درباری بھی پریشان ہیں۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اخناتون ہمارے مذہب پر قاتلانہ حملہ کرے۔ قاتلانہ حملہ تو اس نے کر دیا ہے قہرمان۔ اس وقت مصر کے کسی مندر میں ہمارے مذہب کا، ہمارے دیوتاؤں کا ایک بھی بت نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے غفلت کی تو دیوتاؤں کا ہم پر قہر نازل ہوگا؟ قہر تو ضرور نازل ہوگا، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے پر عمل کر کے اپنے پرانے اور آبائی دین کو تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ قہرمان سوچنے لگا کہ وہ اپنی اسکیم کے بارے میں امبر کو آگاہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اس نے کہا، یہ سوچنا رعایا کا کام نہیں، پجاریوں اور درباریوں کا کام ہے۔ میں نے تو ایک سپاہی ہوں، میرا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں، تم سوچو کہ تمہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ امبر سمجھ گیا کہ قہرمان اس کو دامن نہیں پکڑانا چاہتا۔ قہرمان بڑا چالاک تھا۔ امبر نے بات آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ امبر پریشان تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ قہرمان نے نیک دل فرعون اخناتون کو قتل کروا کر خود تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ اخناتون کو قہرمان کی ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کے پاس جا کر اپنا آپ ظاہر کر دے، اسے کہے کہ وہی اس کا بیٹا ہے اور قہرمان کی سازش سے آگاہ کر دے۔ وہ رات کو بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور حویلی سے باہر نکل کر دریا کے کنارے ٹہلنے لگا۔
رات کے وقت جنگلی جانوروں کے خطرے کے خیال سے اس نے اپنا تین کمان اپنے کندھے پر ڈال لیا تھا۔ رات بڑی ہی خوشگوار تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس موسم کا اثر عنبر کی طبیعت پر بہت اچھا پڑا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کنارے کافی دور نکل گیا۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اس میں سے ستاروں کا عکس جلملا رہا تھا۔ عنبر ریت کے ٹیلوں کے درمیان ٹہلتا ٹہلتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی سفید لباس پہنے قلین پر بیٹھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عبادت کر رہا ہے۔ ایک رت بالکل قریب ہی کھڑا تھا۔ اچانک عنبر کو خیال آیا کہ کہیں وہ فرعون مصر اخناتون تو نہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ فرعون اکثر راتوں کو دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ عنبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور فرعون مصر کو خدا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال صحیح تھا، جس شخص کو وہ ریت پر بیٹھے عبادت کرتے دیکھ رہا تھا وہ فرعون مصر ہی تھا۔ فرعون دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گردن جھکا کر قلین پر دو جانوں بیٹھا خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ عنبر کا دل بھی خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ عنبر اس منظر کو دیکھنے میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک سایہ ریت کے ٹیلے سے نکل کر فرعون کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عنبر چوکنا ہو گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا فرعون کے عقب سے آگے چلا جا رہا تھا۔ عنبر کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں فرعون کے خلاف کوئی بھیانک سازش پر عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ فرعون کے عقب میں پہنچ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا خنجر نکال لیا۔ عنبر کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر قاتل کا نشانہ باندھا۔ ٹھیک جب قاتل نے فرعون کو قتل کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ادھر سے عنبر نے کمان کا تیر کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا قاتل کی پیٹھ میں جا کر لگا اور آر پار ہو گیا۔ قاتل منہ کے بل ریت پر گر کر تڑپنے لگا۔ عنبر ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر فرعون کے قریب آ گیا۔ فرعون کو ابھی تک کوئی بھی خبر نہ تھی کہ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اس نے عبادت سے فارغ ہو کر عنبر کو ایک اور سپاہی کو زمین پر مرے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اس کو کس نے مارا ہے؟ عنبر نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ عنبر نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے عنبر کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میری جان بچائی ہے نوجوان، بولو تم کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ فرعون ہوں۔ عنبر نے ایک بار پھر جھک کر ادب کیا اور کہا، آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے جہاں اپنا۔ رب عظیم کا شکر ہے کہ میں اتفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلا اور آپ کی جان بچ گئی۔ فرعون اخناتون نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی انسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس نے مجھے موت سے بچانا چاہا اور تمہیں میرے پاس تیر کمان لے کر بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عنبر ہے جاں پناہ۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں حکیم ہوں جاں پناہ، جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے شاہی حکیم ہو۔ کیا تمہیں یہ عہدہ قبول ہے؟ عنبر اس موقع کی تلاش میں تھا، جٹ کو بولا، جی جہاں پناہ، اس سے بڑھ کر میری عزت افزائی اور کیا ہوگی کہ جہاں پناہ آپ کی خدمت کر کے میں فخر محسوس کروں گا۔ فرعون نے اپنی انگوٹھی اتار کر عنبر کو دیتے ہوئے کہا، صبح تم محل میں آ جانا، یہ انگوٹھی تمہیں بغیر کسی رکاوٹ کے میرے پاس پہنچا دے گی۔ فرعون اخناتون رتھ پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیا۔ عنبر تھوڑی دیر وہاں کھڑا سپاہی کی لاش کو دیکھتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص نے اس سپاہی کو فرعون کے قتل کے لیے بھیجا ہے وہ یہاں پہنچنے والا ہو۔ عنبر وہاں سے ہٹ گیا اور ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں میں سے گزرتا ہوا دریا کے کنارے سے ہو کر اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ حویلی میں واپس آ کر وہ باقی ساری رات اس واقعے پر سوچتا رہا۔ یہ اس کی خوش بختی تھی کہ فرعون نے خود اسے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محل میں کس طرح داخل ہو۔ وہ بڑی بے تابی سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ فرعون مصر اخناتون کا دربار لگا ہوا تھا۔ فرعون کی سواری ابھی نہیں آئی تھی۔ اس کا سونے کا عالی شان تخت ابھی خالی تھا۔ تخت کے اوپر سونے کا
چھتر پڑا ہوا تھا جس میں سے نہایت قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دو سیاہ فام حبشی باز کے سفید پروں کے بڑے بڑے مورچھل لیے ادب سے کھڑے تھے۔ دربار میں سارے درباری، امیر، وزیر، فوج کے اعلیٰ افسر، دوسرے ملکوں کے سفیر، پجاری، سیاست دان، دانشور اور ملک کے چنے ہوئے لوگ شاہی لباس پہنے سونے چاندی کے زرنگار کرسیوں پر بیٹھے بادشاہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ سپہ سالار قہرمان بھی وہاں شاہی وردی پہنے موجود تھا۔ اس کے پاس ہی عنبر انتہائی بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس دوسرے درباریوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اخناتون کے عہدے میں مصر نے بڑی ترقی کی تھی۔ وہ دور مصر کی قدیم تہذیب کے عروج کا دور تھا۔ بڑے بڑے اہرام مصر تعمیر ہو چکے تھے، ملک میں خوشحالی تھی، لوگ محنت سے کام کرتے تھے۔ دریائے نیل پر بند باندھ کر سیلاب کی تباہ کاریوں کو روک لیا گیا تھا۔ دنیا کے ہر مذہب ملک کا سفیر فرعون مصر کے دربار میں موجود تھا۔ اخناتون نے کئی ملکوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحیرہ روم کے ساحلوں تک بڑھا لیا تھا۔ اس وقت مصر کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ فرعون کا دربار شان و شوکت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ کا دربار ہے۔ دربار کے در و دیوار سے دبدبہ اور رعب اور عظمت اور شوکت ٹپکتی تھی۔ قہرمان کو پتہ چل گیا تھا کہ عنبر اس کے بھیجے ہوئے سپاہی کو ہلاک کر کے اور فرعون کی جان بچا کر اس سلسلے میں دربار میں داخل ہوا ہے۔ اسے اس بات کا بڑا صدمہ تھا کہ اس کے جگری دوست کی وجہ سے اس کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ اگر اس رات عنبر سپاہی کو ہلاک نہ کرتا تو آج اخناتون کی جگہ سپہ سالار قہرمان مصر کے تخت پر بیٹھا ہوتا، لیکن وہ عنبر کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر بھی یہ صدمہ اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا اور وہ عنبر سے نفرت کرنے لگا تھا۔ عنبر کو دربار میں شاہی حکیم کا مقام حاصل کرتے دیکھ کر اس کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، مگر قہرمان نے دل کی بات دل ہی میں رکھی تھی اور عنبر کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، بلکہ دربار میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے عنبر کو گلے سے لگا لیا تھا اور مبارکباد دی تھی۔ تم نے بہادری کا کام کیا ہے عنبر، فرعون کی جان بچا کر تم نے اس کی محبت اور خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، تم بہت ترقی کرو گے۔ شکریہ قہرمان، تم میرے جگری دوست ہو۔ اس وقت اگر تمہیں خوشی نہیں ہوگی تو پھر کس کو خوشی ہوگی؟ میں تمہاری دعاؤں کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس کے باوجود عنبر کا دل بھی قہرمان کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قہرمان اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے فرعون کی جان بچا کر قہرمان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے، لیکن اوپر سے وہ بھی قہرمان سے ہندہ پیشانی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں بڑے زور سے سینکڑوں نفریوں کے بج کر فرعون نے مصر کے دربار میں تشریف آوری کا اعلان کیا۔ سارا دربار ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے جب فرعون نے مصر دربار میں داخل ہوتا تھا تو سارے درباری سجدے میں گر جایا کرتے تھے، لیکن اخناتون نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں انسان کو سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ کم خواب اور اطلس کے پردے ایک طرف ہٹے اور فرعون اخناتون اپنی چہیتی بیوی اور عنبر کی والدہ ملکہ نفریتی کے ساتھ خدمت گاروں اور محافظوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہوا۔ ہر طرف ایک رعب سا چھا گیا، دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ فرعون اور ملکہ بیش قیمت سونے کے تاروں میں منڈا ہوا شاہی لباس اور سونے کے تاج پہنے تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ خدام ادب سے ایک طرف سر جھکائے کھڑے ہو گئے، غلاموں نے مورچھل ہلانے شروع کر دیے۔ درباری فرعون کا اشارہ پا کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دربار میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ اس وقت کوئی زیادہ زور سے سانس بھی لیتا تو اس کی آواز بھی آ جاتی۔ وزیر دربار نے آگے بڑھ کر تخت کو بوسہ دیا اور عرض کی، ملکہ نوبیہ کی جانب سے حضور کی خدمت میں تحائش پیش خدمت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اشوری اور سوڈانی غلام سروں پر سونے کے چاندی کے تشت لیے آئے اور بادشاہ اخناتون کی خدمت میں رکھ گئے۔ یہ تشت چین کے ملک سوڈان کے سیاہ چیتوں کی کھالوں، بحیرہ روم کے عود و عنبر کے سچے موتیوں، سمرقند کے سیاہ ہرن کی کستوری، افریقہ کے جواہرات اور زمرد اور نوبیا کے کانوں سے نکلے ہوئے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سمریا کے شہنشاہ کی طرف سے ہندی اور بابلی کنیزوں کا تحفہ پیش کیا گیا، جسے اخناتون نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دینے کا حکم دیا۔
سمیریا کے شہنشاہ کو ہماری طرف سے شکریہ کا پیغام دینے کے بعد کہا جائے کہ ہم نے اپنی تمام کنیزوں کو آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس قسم کے تحفوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اس قسم کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمیریا کے سفیر نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جو حکم شہنشاہ۔ فرعون اخناتون وزیر دربار نے ایک ملک شام کی جانب سے موصول ہوئے تحفوں کو پیش کرنا چاہا تو فرعون نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور کہا، اس نوجوان کو پیش کیا جائے جس نے کل رات صحرا میں ہماری جان بچائی ہے۔ دربار میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ سپہ سالار قہرمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بڑے پجاری ارمش کا بھی رنگ اڑ گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے فرعون پر ان کی سازش کا راز کھل گیا ہے اور وہ بھی ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ قہرمان نے سوچا کہ اگر اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا تو وہ اسی وقت آگے بڑھ کر فرعون کو قتل کر دے گا اور تخت پر قبضہ کر لے گا۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قہرمان ایک دلیر سپہ سالار تھا، اس میں ایسا کر گزرنے کی جرأت موجود تھی۔ وزیر دربار نے عصا فرش پر مارتے ہوئے کہا، نوجوان عنبر کو حضور شہنشاہ کے حضور پیش کیا جائے۔ درباریوں کی قطار میں سے ایک کرسی پر سے عنبر اٹھا اور فرعون کے سامنے آ کر 3 بار ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں نے محض اس لیے سازش کی اور ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے ملک سے جہالت دور کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کی پرستش کا حکم صادر کیا ہے۔ ہم نے اپنے ملک، اپنے قوم، اپنی مذہب کو گناہ سے بچا لیا ہے۔ ہم نے ایک نیک قدم اٹھایا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خدا کو ہماری زندگی منظور تھی، اس نے ہمیں اس نوجوان کو بیچ کر بچا لیا۔ ہم اس نوجوان سے خوش ہیں اور آج بڑے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ آج سے عنبر ہمارا شاہی حکیم ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی خدمتگاروں نے نفریاں زور زور سے بجا کر عنبر کے شاہی حکیم بنائے جانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے اپنے گلے سے ہیرے موتیوں کا بڑا قیمتی ہار اتار کر خود عنبر کے گلے میں ڈالا۔ یہ ہماری طرف سے تمہیں انعام ہے، آج سے تم ہمارے دربار کے اعلیٰ عہدے پر مامور ہوگے، تم شاہی خاندان کا علاج کرو گے، اس کے علاوہ تم ہمارے دوست بھی ہوگے۔ عنبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، شاہ معظم، آپ نے مجھے جس عزت سے نوازا ہے میں اس کے لیے آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ خدا نے چاہا تو میں اس خدمت پر پورا اتروں گا۔ فرعون نے اعلان کیا، دربار برخاست کیا جائے۔ ملکہ نفریتی اس وقت سے عنبر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممتا نے ایک بار پھر جوش مارا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہی وہ عنبر جو اس کا بیٹا تھا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ فرعون ملکہ کو ساتھ لے کر اپنے شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ درباریوں نے آگے بڑھ کر عنبر کو مبارکباد دی۔ بڑے پجاری نے حسد کی نظر سے عنبر کو دیکھا۔ قہرمان نے منافقت سے کام لیتے ہوئے عنبر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو عنبر، رب عظیم کی قسم، آج کا دن میری زندگی کا حسین ترین دن ہے۔ تم اسی لائق تھے کہ تمہیں شاہی حکیم کا عہدہ دیا جاتا۔ آج تمہارے اعزاز میں ایک زبردست دعوت ہوگی۔ یہ شاندار دعوت قہرمان کے اپنے عالی شان مکان میں دی گئی۔ اس میں درباریوں کے علاوہ شہر کے تمام معزز ترین لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ہر طرف کھانے پینے کے تشت لگے تھے۔ مہمان کہکے لگاتے باتیں کرتے کھا رہے تھے۔ اس دعوت میں طلالہ بھی موجود تھی۔ عنبر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس نے عنبر کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو عنبر، تمہیں امید ہے تم ہم لوگوں کا دربار میں ضرور خیال رکھو گے۔ عنبر نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے نکل گیا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ طلالہ نے قہرمان کو ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف بلایا۔ کیا بات ہے طلالہ؟ عنبر تم سے ناراض کیوں ہے؟ میں ایک عرصے بعد تم سے مل رہا ہوں، کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ طلالہ نے کہا، ادھر انجیر کے درختوں میں آ جاؤ، میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ قہرمان طلالہ کے ساتھ اس طرف ہو گیا جہاں انجیر کے درختوں کا جھنڈ تھا اور سنگ مرمر کے چبوترے بیٹھ گئے۔ کہو وہ کون سی راز کی بات ہے جو تم مجھے کہنا چاہتی ہو؟ طلالہ نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور کہا، سنو قہرمان، جس نوجوان عنبر کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ قہرمان نے بڑے سکون سے کہا، رجال ماہر تعمیرات کا بیٹا ہے۔ غلط ہے، وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ قہرمان نے مذاق سے کہکا لگا کر کہا، تو کیا وہ تمہارا بیٹا ہے؟ طلالہ بولی، مذاق کا وقت نہیں ہے قہرمان، میری بات غور سے سنو۔ عنبر مصر کا شہزادہ ہے، اس کے پاس شاہی خاندان کی مہر ہے۔ قہرمان چونک پڑا۔ کیا کہا؟ عنبر مصر کا شہزادہ ہے؟ ہاں، اس کے پاس فرعون کی شاہی مہر ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مہر عنبر نے خود مجھے دکھائی تھی۔ اس کے بعد طلالہ نے قہرمان کو ساری کہانی سنا ڈالی کہ کس طرح عنبر نے اس سے شادی کی خواہش کی۔ طلالہ نے اس سے
جراحی کے آلات ہتھیا کر اپنے غلاموں سے کہہ کر اسے مکان سے باہر پھینکوا دیا، اور پھر کس طرح امبر نے اسے شاہی مہر دکھا کر کہا کہ طلالہ نے جس نوجوان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا ہے وہ مصر کا شہزادہ ہے۔ قہرمان سوچنے لگا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بچپن سے ہی امبر کو جانتا ہوں۔ وہ رجال کے گھر میں پیدا ہوا، ہم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے جب دریائے کنارے کھیلا کرتے تھے۔ پھر وہ بلا مصر کا شہزادہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ مہر ضرور کہیں سے چرائی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہو، فرعون کی شاہی مہر اس کے پاس موجود ہے، تمہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے قہرمان۔ قہرمان نے حسب عادت ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، طلالہ، قہرمان ایک دلیر سپہ سالار ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ ہاں، لوگوں کو اس سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ وہ دعوت میں آ گئے۔ قہرمان امبر کے ساتھ باتیں کرنے لگا، پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس کے دل میں طلالہ کی بات نے ایک الجھن سی پیدا کر دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، مگر امبر کے پاس فرعون کی شاہی مہر کا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور اگر کسی طرح یہ مہر قہرمان کے پاس آ جائے تو وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے امبر سے کہا، امبر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے وہ بات سچ سچ بتاؤ گے؟ ضرور سچ سچ بتاؤں گا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے قبضے میں فرعون کی کوئی شاہی مہر ہے؟ اور اگر ہے تو تم نے وہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ شاہی مہر کا حال امبر کسی حالت میں بھی قہرمان کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے سوال کے جواب میں فوراً کہا، تمہیں کسی نے غلط کہا ہے دوست، میرے پاس بلا شاہی مہر کہاں سے آ سکتی ہے؟ مجھے طلالہ نے کہا ہے۔ امبر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اب سمجھا، میں نے طلالہ کو ایک جھوٹی مہر دکھائی تھی۔ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کو جلانے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس شاہی مہر ہے، اور یہ کہ میں مصر کا شہزادہ ہوں۔ کمال ہے قہرمان، تم نے یقین بھی کر لیا۔ آخر میں تمہارے ساتھ پلا بڑا ہوں، کیا تمہیں یقین آ سکتا ہے کہ میں مصر کا شہزادہ ہوں؟ یہی تو میں سوچ کر حیران تھا کہ امبر، میری آنکھوں کے سامنے پل بڑھ کر میرے ساتھ ہی جوان ہوئے ہو، پھر بھلا وہ مصر کا شہزادہ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ امبر نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ قہرمان کے دل میں طلالہ نے اپنی مکاری سے جو بات ڈالی تھی وہ اس نے بڑی حکمت عملی اور ہوشیاری سے نکال دی تھی، لیکن یہ اس کا وہم تھا، اس لیے کہ قہرمان کے دل میں امبر کے بارے میں شک ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ آخر اس کے پاس شاہی مہر کہاں سے آ گئی تھی؟ قہرمان نے اس بارے میں پوری تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات گئے، دعوت ختم ہو گئی۔ امبر اپنی حویلی میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ بڑا تھکا ہوا تھا، اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ دوسرے روز وہ شاہی لباس پہن کر شاہی رتھ میں سوار ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے تمام درباریوں نے پہلے روز دربار میں آنے پر مبارکباد دی۔ امبر کی نگاہیں قہرمان کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امبر کے قریب سے بڑا پجاری شاہی عصا ہاتھ میں لیے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھتا ہوا گزرا۔ امبر نے اسے قہرمان کے بارے میں پوچھا، مقدس پروہت، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قہرمان کہاں ہے؟ بڑے پجاری نے رک کر امبر کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور بڑی رعونت سے کہا، ہمیں سپہ سالار سے کیا کام، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر پجاری آگے بڑھ گیا۔ امبر سوچتا رہا کہ بڑے پجاری کی اس رعونت اور تکبر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ امبر سے نفرت کرتا ہو اس لیے کہ قہرمان نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہو؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے فرعون کے قتل کرنے کی سازش میں بڑے پجاری کا بھی ہاتھ تھا۔ ایک سیاہ چشم کنیز امبر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے نکل گئی۔ امبر تو پہلے ذرا ٹھٹکا اس خیال سے کہ درباری سے ایک کنیز کے پیچھے جاتے کیا خیال کریں گے، مگر کنیز نے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ رک نہ سکا۔ آگے بڑھ کر اس نے کنیز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کنیز اسے لے کر شاہی محل کے پچھلے حصے کی طرف لے آئی۔ یہاں ایک باغ تھا جس میں دنیا بھر کے درخت، پھول اور پودے لگے تھے۔ سنگ مرمر کے فوارے جگہ جگہ چل رہے تھے۔ ایک عالی شان بارادری کے اندر سنگ مرمر کے چبوتروں پر فرعون کا بت لگا ہوا تھا۔ داہنی جانب شاہی محل کے زنانے حصے کا پچھواڑا تھا۔ اس محل میں ملکہ اپنی بے شمار کنیزوں، خادماؤں اور کے ساتھ رہتی تھی۔ دروازے پر سیاہ فام حبشی غلاموں کے پہرے لگے تھے۔ یہ حبشی پہرے دار ننگی تلواریں لیے چاق و چبند کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ امبر ایک پل کے لیے رک گیا۔ کنیز نے امبر کو رکتے دیکھا تو قریب آ کر کہا، میرے آقا بے فکر ہو کر آگے بڑھ گئے، ملکہ عالیہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ امبر کا دل دھڑکنے لگا تو گویا وہ 15 برس کے بعد اپنی حقیقی ماں کو ملنے جا رہا تھا۔ اس کا دل ماں کی محبت سے لبریز ہو گیا۔
اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کنیز کے پیچھے پیچھے چلتا محل میں داخل ہو گیا۔ حبشی غلاموں نے کنیز کے ساتھ عنبر کو دیکھ کر سر جھکائے اور پرے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، جیسے عنبر کو ملکہ کے محل میں داخل ہونے کا راستہ دے رہے ہوں۔ عنبر محل کی چوڑی چوڑی خوبصورت سیڑھیوں چڑھتا اوپر کی منزل کی طرف آ گیا، جہاں سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان ایک غلام گردش مغربی دالان کی طرف نکل گئی تھی۔ اس دالان کے آخر میں ملکہ کا شاہی کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر خواجہ سرا پہرا دے رہے تھے۔ عنبر کو کنیزوں کے ساتھ آتے دیکھ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک عالی شان تخت پر ملکہ مصر بیٹھی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر ہو رہی تھی، چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ملکہ نے عنبر کو غور سے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ ملکہ نفریتی نے اشارے سے کنیز کو باہر چلے جانے کو کہا۔ کنیز سر جھکا کر شاہی محل سے باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں ماں بیٹا دونوں اکیلے تھے۔ ملکہ نے عنبر کو اپنے پاس بٹھا کر کہا، عنبر، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم رجال کے بیٹے ہو؟ عنبر نے ایک نظر ملکہ کو اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل ماں کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس نے عنبر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنبر نے اپنے خون میں ماں کی ممتا کو محسوس کیا۔ اس نے آنسو بھری پلکیں اٹھا کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھے درویش اناطول نے بتایا ہے کہ میں ایک ننھی سی کشتی میں دریائے نیل کے موجوں پر بہتا چلا جا رہا تھا کہ ایک صبح میرے ماں باپ نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور گھر لا کر میری پرورش شروع کر دی۔ ملکہ کی پلکوں پر آنسوؤں کے ستارے لرزنے لگے۔ اس نے کہا، اس کشتی میں ایک شاہی مہر بھی تھی۔ وہ مہر میرے پاس موجود ہے ملکہ عالیہ۔ میرا باپ مرتے وقت وہ مجھے دے گیا تھا، اور ایک ہاتھ میں یہ لکھ گیا تھا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ مصر کے شہزادوں میں سے ہوں۔ عنبر نے شاہی عبا کی جیب میں سے باپ کا خط اور شاہی مہر نکال کر ملکہ کے سامنے رکھ دی۔ ملکہ نے خط کو غور سے پڑھا، پھر شاہی مہر کو دیکھا اور میرے بیٹے کہہ کر عنبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ 15 برس کے بعد ماں اور بیٹے کا ملاپ ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ممتا بھری باتیں کرتے رہے۔ میرے بیٹے، اگر تیرے باپ نے تمہیں قتل کرنے کا حکم نہ دے رکھا ہوتا تو میں تمہیں کیسے اپنے آپ سے جدا کرتی؟ میں نے کلیجے پر پتھر باندھ کر تمہیں دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے اپنے رب عظیم کے حضور دعا کی تھی کہ وہ تمہاری رکھوالی کرے اور تمہیں جلد مجھ سے ملا دے۔ رب عظیم نے آج میری دعا قبول کر لی ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا سنہرا دن ہے، خوش قسمت دن ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا پھر مجھ سے آن ملا ہے۔ عنبر نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا، ماں، میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد میں تم سے ملا ہوں۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو میں کبھی اپنی ماں سے نہ مل سکتا۔ ملکہ نے اسی وقت شازمین کو طلب کیا۔ شازمین بھی ادھیڑ عمر کی ہو چکی تھی۔ وہ اندر آئی تو ملکہ نے کہا، شازمین، یہ میرا بیٹا عنبر ہے۔ تم نے ہی اسے کشتی میں سوار کیا تھا جب اس کی عمر بمشکل 1 دن تھی۔ کیا وہی نقشہ نہیں ہے میرے بچے کا؟ شازمین نے کہا، ملکہ عالیہ، میں تو پہلے ہی آپ سے کہتی تھی کہ عنبر آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیں اور آپ کے بچے کی آنکھیں بھی نیلی تھیں، اور پھر شاہی مہر سوائے آپ کے بچے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ شازمین، عنبر مجھے مل گیا، میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر مر جاتی تو میری روح کو کبھی سکون نہ آتا۔ اب میں آرام سے مر سکوں گی۔ عنبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، ایسا نہ کہو میری ماں، میں تمہیں ہرگز مرنے نہیں دوں گا۔ ملکہ نے سرد آنکھ بھر کے کہا، تمہیں کیا معلوم میرے اور فرعون مصر اخناتون کے قتل کے لیے دربار میں کیسی کیسی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اخناتون بولا بالا فرعون ہے۔ دربار کے اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور بڑا پجاری سپہ سالار کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ عنبر نے کہا، مجھے اس کی خبر ہے ملکہ عالم۔ پھر تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو بیٹا؟ دراصل ہم سب کو مل کر اس سازش کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ قہرمان ایک زبردست چال چل رہا ہے۔ اس کا ارادہ فرعون مصر اور مجھے قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنے کا ہے، اور وہ اپنے ناپاک ارادوں میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ماں، میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ اس کا مقابلہ کریں گی، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ بڑا پجاری اور فوج کا بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ ہے عنبر۔ پھر کیا ہوا ماں، ہم ہر حالت میں قہرمان کے ناپاک عزائم کو ختم کریں گے۔ ملکہ نفریتی نے اپنے شہزادے کا ماتھا چوم کر کہا، تم واقعی ہی میرے بہادر بیٹے ہو عنبر، تم ایک دلیر اور جرأت مند شہزادے ہو۔ میں جانتی ہوں تم اپنی ماں باپ کے تخت و تاج اور عزت پر آنچ نہ آنے دو گے۔
مگر تم قہرمان اور بڑے پجاری کی طاقت کا غلط اندازہ لگا رہے ہو۔ ان دونوں نے درباریوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔